बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मनसा शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात 7वीं पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 18 हम और हमारा माहौल पढ़ेंगे। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा के मुतल्लिक़ मालूमात, मुशाहिदात और ख़यालात बयान कर सकें। मुखातब के मुद्दा या मकसद को सुनकर समझकर अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में राय दे सकें। मुसन्नफ़ के मकसूद को अपने अल्फाज में बयान कर सकें। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल वाक़यात पर अपने तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में बातचीत में हिस्सा ले सकें। इमला को सेहत और रफ्तार के साथ तहरीर कर सकें। नसर पढ़कर खुलासा लिख सकें। दरसी कुतब में पेश किया गया मतन पढ़कर मालूमात और इत्तला की नवीयत के सवालात जवाबात तहरीर कर सकें। इबारत सुनकर अहम नकात और खुलासा अहज़ कर सकें। दौरान गुफ्तगू मालूमात के तबादले में अपनी राय को शामिल कर सकें। कुदरती वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल के अहमियत से आगाह कर सकें। जुमले मुहावरात की मदद से बना सकें। अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा की पहचान और इनका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। कम अज़ कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिख सकें। सोचें और बताएं, मौसम बदलने से माहौल पर क्या असर मुरतब होता है। मज़ीद जानें, माहौल को साफ़ सुथरा रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। दरख्त माहौल को खुशगवार बनाते हैं। ख़ास अल्फाज तलफ़ुज़, इंतज़ाम, औसाफ, फैज़ रसां, कूड़ा करकट, मखलूक, नारवा। आसिफ साहब जो लाहौर के एक बड़े सरकारी स्कूल में उस्ताद हैं कि बीवी का नाम सोनिया है। इनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम आफाक है जो 7वीं जमात में पढ़ता है और बेटी का नाम नूर है जो 5वीं जमात की तालिबे इल्म है। दोनों बच्चे बड़े मेहनती और लायक हैं। इनके अब्बू ने बच्चों को वादा किया कि अगर आप अपनी जमात में बड़ी अच्छी पोजीशन लेंगे तो मैं फिर आपको सैर के लिए मंगला डैम ले जाऊंगा। इम्तिहान का नतीजा आया तो आफाक अपनी जमात में दुआम आया और नूर अव्वल रही। दोनों बच्चे रिज़ल्ट लेकर अब्बू अम्मी के पास गए और उन्होंने अपना वादा याद करवाया। अब्बू ने कहा कि मुझे 1 हफ़्ते की छुट्टियां हैं, हम इंशाल्लाह इसी हफ़्ते सैर को प्रोग्राम बना लेंगे। आफाक और नूर ने यह सुनकर बहुत खुश हुए और उनका खुशी का कोई ठिकाना न रहा। आसिफ साहब का मामूल था कि वो जब भी घर से सफ़र के लिए निकलते तो जब कभी अपने गांव को जाते तो अपनी गाड़ी खुद चलाते और दूसरे फजर की नमाज के बाद सुबह सवेरे ही सफ़र इख्तियार करते। वो चारों घर से निकले तो उन्होंने बच्चों को बताया कि तकरीबन 3-3.5 घंटे में जीटी रोड के ज़रिए मंगला डैम पहुंच जाएंगे। सुबह का समा बड़ा सुहाना था और ज़्यादा दिन ना चढ़ा के दरियाए चनाब का पुल आया तो ये लोग पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके नाश्ता करने के लिए उतरे, जिसका इनकी अम्मी ने घर से इंतज़ाम कर रखा था। दरिया किनारे पार्क में चले गए। एक जगह बेंच पर बैठकर और नाश्ता करने लगे। नूर ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए कहा, जहाँ जगह जगह कूड़ा करकट बिखरा हुआ था, अपने अब्बू से कहा, अब्बू जान, इस पार्क में कई जगहों पर कूड़ों के दान रखे हुए हैं, फिर भी लोग कूड़ा करकट ठिकाने लगाने की बजाय इधर उधर क्यों फेंक देते हैं? क्या इन लोगों में सफाई का शऊर नहीं है? बेटा जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी कौम में सफाई का शऊर सख्त कम है। अबू जान ने बच्चों से मुखातब होकर कहा। अबू जान, ऐसा क्यों है? दोनों बच्चों ने बैक ज़बान होकर अपने अबू जान से पूछा।
بیٹا جی ایک لمبی سانس لیتے ہوئے، میں کیا بتاؤں، بس یہی کہ کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ ہماری قوم میں بڑے اوصاف ہیں اور بڑی محب الوطن ہے، مگر صفائی کے معاملے میں بڑی ناسمجھ اور لاپرواہ ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، مگر شاید ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے یا کیا معاملہ ہے، ہم صفائی کی پرواہ نہیں کرتے۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جب یہاں پاکستانی یورپ ممالک، امریکہ، جاپان یا آسٹریلیا وغیرہ کے رخ کرتے ہیں تو وہاں کے پارکوں میں جاتے ہی کچرے اور اس طرح نہیں پھینکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہاں انہیں اتنا بھاری جرمانہ دینا پڑتا ہے اور ان کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کھلی فضا میں ناشتہ کیا تو انہیں بہت مزہ آیا۔ آفاق نے کچرے کوڑے کے دان میں ڈالا اور یہ لوگ تازہ دم ہو کر پھر سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں بچے گاڑی سے باہر کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹے کے بعد گاڑی ایک ایسی جگہ پر سے گزری جہاں صرف مٹی کی پہاڑیاں تھیں، درختوں کا نشان نہ تھا۔ بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں درخت کیوں نہیں ہیں۔ انہوں نے ابو جان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، بچوں یہ پوٹوہار اور نیم پہاڑی علاقہ ہے۔ اس پر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک زمانہ تھا جب یہاں گھنا جنگل تھا، جس میں انواع اقسام کے پرندے، جنگلی جانور ازکس، ہاتھی، گھوڑے، شیر، چیتے، ریچھ، بھیڑ، لومڑیاں، ہرن اور اڑیال وغیرہ سب رہتے تھے۔ مگر لوگوں نے تمام میں آ کر بے تحاشا درخت کاٹے اور جنگلی جانوروں کا اندھادھند شکار کیا۔ اس جگہ کی یہ حالت ہو کر رہ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا ابو جان، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جنگلات اور شجرکاری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارے ملک میں ان کی کیا صورتحال ہے؟ آفاق نے اپنے ابو سے پوچھا۔ جی بیٹا جی، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ روئے زمین پر پھیلے ہوئے درخت اور جنگلات انسان کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہیں۔ درخت نہ صرف سایہ فراہم کرتے ہیں بلکہ یہ ماحولیات کی آلودگی کو کم کرتے ہیں، بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں، سیلاب کی تباہیوں سے بچاؤ اور زمین کے کٹاؤ کو روکنے کا اہم ذریعہ ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں صرف 4% حصہ پر جنگلات موجود ہیں، جو انتہائی کم ہے، اور بڑے تشویشناک بات ہے کہ ہم اس ملک میں جبکہ ہمارے ملک کے مقابلے میں ایران میں 7%، بھارت میں 23% اور چین میں 46% اور روس میں 44% رقبہ جنگلات میں مشتمل ہے۔ ان تمام باتوں کا لباب یہ ہے کہ یہ صرف حکومت کا ہی نہیں بلکہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم درختوں سے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے انتہائی فیض رساں میں اولیانہ پیار کریں اور درختوں کو تلف کرنا گناہ سمجھیں، اور جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کی اس طرح حفاظت کریں کہ جس طرح والدین اپنی اولاد کی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم میں سے کچھ ناسمجھ لوگ پرندوں، درندوں اور درختوں کا ساتھ ظلم کرنا روا رکھتے ہیں۔ اے کاش ایسا ہو۔ لو اب دینا آ گیا، ہمیں یہاں سے ایک دوسری سڑک کے ذریعے منگلا ڈیم پر جانا ہے۔ منگلا ڈیم کا فاصلہ یہاں سے تقریباً 20-21 کلومیٹر ہے۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے میں منگلا ڈیم پہنچ جائیں گے۔ ابو جان، آپ نے ہمیں ماحول کی صفائی اور درختوں کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ آپ ہمیں منگلا ڈیم کے حوالے میں بھی کچھ بتائیں تاکہ ہمیں سیر کا مزہ دوبالا ہو جائے۔ بچوں، منگلا ڈیم ضلع میرپور، آزاد کشمیر میں دریائے جہلم پر واقع ہے۔ منگلا ڈیم کا شمار دنیا کے بڑے بڑے ڈیموں میں 6 نمبر پر ہوتا ہے اور پاکستان میں دریائے سندھ پر تعمیر شدہ تربیلا ڈیم کے بعد دوسرے نمبر پر رہتا ہے اور بہت بڑا ڈیم ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1961 میں ہوا تھا اور اس کی تکمیل 1962 میں تکمیل کو پہنچ گئی۔ منگلا ڈیم کئی مقاصد کے تحت تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں پر 1000 میگا واٹ سے زیادہ پن بجلی پیدا ہوتی ہے اور یہاں سے ایک بڑی نہر نکلتی ہے جس کا نام اپر جہلم ہے، میں نے آپ لوگوں کے لیے جھیل کنارے ایک خوبصورت ہوٹل میں کمرہ بک کروایا ہے، جہاں سے جھیل کا نظارہ
بخوبی ہوتا ہے. باقی باتیں ہم منگلا ڈیم پہنچ کر کریں گے. ٹھہریں اور بتائیں ہماری قوم میں کس کس چیز کی کمی ہے.